مئی کے معاملے میں تو بالکل کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کہ اس میں جو ملوث تھا پھر اسے بالکل سزا ملنی چاہیے. تحریک انصاف کے اندر اور حکومت کے اندر ایک کرائسس ہے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں. تحریک انصاف دوسری طرف ہے اور یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے یہ اتحادی ہیں. سرد موسم میں سیاسی ماحول میں کافی گرما گرمی دیکھنے کو مل رہی ہے. قانونی محاذ پر تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ اور شکنجہ سخت ہو گیا ہے. 1.5 سال بعد GHQ حملہ کیس میں بانی PTI سمیت تقریباً 100 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جس میں ملزمان پر بغاوت، دہشت گردی، اقدام قتل، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور عسکری اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسانے کے الزامات ہیں. کیس کی سماعت کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر پولیس نے نامزد ملزم اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، ملک احمد چٹھا اور راجہ بشارت سمیت کئی رہنماؤں کو گرفتار کیا. اس مقدمے میں 143 ملزمان شامل ہیں. دوسری جانب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں 2 روزہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں اسلام آباد احتجاج کے دوران فوج مخالف پروپیگنڈے پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا اور حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بے لگام آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے والوں کے خلاف سخت قانون بنائے جائیں اور ان پر عمل درآمد کروایا جائے. کانفرنس کے شرکاء نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. سیاسی اور مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. پاک فوج کسی بھی تعصب اور سیاسی وابستگی کے بغیر ملک کی حفاظت اور قوم کی خدمت جاری رکھے گی. تو ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ماجد نظامی صاحب. بہت شکریہ ماجد صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا اس حوالے سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی صدارت میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں کئی سخت پیغامات دیے گئے ہیں. فارمیشن کانفرنس کے انعقاد کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ کور کمانڈر کانفرنس سے تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا فورم ہوتا ہے کہ جس کے اندر 2 اسٹار جنرلز بھی شریک ہوتے ہیں اور افواج پاکستان میں پالیسی ڈسکشن یا پالیسی میٹرز کے اوپر گائیڈ لائن دینے کے لیے یہ ادارہ یہ فورم ایک اہمیت کا حامل ہے. اور اس میں جو 2-3 اہم باتیں ہوئی ہیں ان میں ایک تو بلوچستان میں آپریشن اور اس میں وہاں پر موجود دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی ہے وہ قابل اہم ہے. اسی طرح اس چیز کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس میں جب دارالحکومت میں غیر ملکی وفود موجود تھے اور احتجاج ہو رہا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی. اس طرح کی 2-3 اہم جو پوائنٹس ہیں وہ اس کی پریس ریلیز میں سامنے آئے ہیں. اور سب سے اہم نقطہ وہ ہے جس کی جانب آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا مہم اور فیک نیوز کا جو مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں حکومتوں کو درپیش ہے، اسپیشلی پاکستان کے اندر اس حوالے سے کئی شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں. تو بالکل میرا خیال ہے کہ حکومت وقت کو کسی فرسٹریشن کا یا تشویش کا اظہار کرنے کی بجائے قانون سازی کرنی چاہیے. ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ جن سے فیک نیوز کے حوالے سے جو بھی پروپیگنڈا موجود ہے اس کی حوصلہ شکنی ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جانب سے اس سارے معاملے میں شفافیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا ایک سلیکٹو کرٹیسزم کی بنیاد پہ لوگوں کو اچھا ماجد نظامی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ اس کانفرنس پہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ان کے خلاف سخت قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا جو کہ ہونی بھی چاہیے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت کی جانب سے اب کوئی غیر معمولی فیصلے لیے جا سکتے ہیں؟ جی اصولاً تو گورنمنٹ کو اس حوالے سے قانون سازی بھی کرنی چاہیے اور عملی اقدامات بھی کرنے چاہیے، لیکن اس کے اندر کوئی سیاسی انتقام کا یا سلیکٹو جسٹس کا تاثر نہیں آنا چاہیے. اس سے پھر ان ساری باتوں کو مزید ہوا ملے گی کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے خصوصاً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھ انتقام کا معاملہ ہے. تو اس کو اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے اور اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس کی بالکل کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے کہ پروپیگنڈا کیا ہے، فیک نیوز کیا ہے، اور پھر وہ جس طرف سے مرضی آ رہی ہے، خواہ وہ حکومت کے حامی کر رہے ہیں یا حکومت کے مخالف کر رہے ہیں، ہر 2 صورتوں کے اندر میرا خیال ہے کہ اکراس دی بورڈ اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے. تبھی
اس میں شفافیت آئے گی اور عوام کو ایک کلیئر میسج جائے گا کہ فیک نیوز کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہے اور اس کے حوالے سے میرا خیال ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے. بالکل ماجد صاحب، اس بات پہ ذرا کامنٹ کیجیے گا. فائنل کال کی ناکامی تو ہر کسی نے دیکھی اور پی ٹی آئی کی مشکلات میں اس چیز سے اضافہ بھی ہوا ہے. بانی پی ٹی آئی سمیت لیڈرشپ پر درجنوں مزید مقدمات بن چکے ہیں. جی ایچ کیو حملے کیس میں بھی فرد جرم لگا دی گئی ہے. متعدد رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور کئی رہنماؤں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. کیا اداروں کے خلاف پروپیگنڈا اور حملہ کرنے والے منطقی انجام تک پہنچ سکیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک انتہائی اہم سوال اس لیے ہے کہ 9 مئی کو واقعہ کو گزرے ہوئے اب کافی مہینے گزر چکے ہیں اور تقریباً 19 ماہ کا یہ عرصہ تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ساری قانونی کارروائیاں چلتی رہی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدالتی سست روی کو پروسیکیوشن کے ذریعے بہتر کیا جانا چاہیے. اس میں حکومت کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے جو رپورٹس ہیں، جو فرد جرم ہیں، جو شواہد ہیں، وہ سامنے لے کے آنے چاہیے. جس طرح وہ فرد جرم عائد بھی ہو گئی ہے، باقی مقدمات میں بھی سست روی کو ختم ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے، پروسیکیوشن کی جانب سے اس میں وہ سستی کی جائے گی تو پھر ان کا وہ تاثر اور ان کی سینسٹیوٹی جو ہے اس کو میرا خیال ہے اس میں سوالیہ نشان پیدا ہوگا. تو اس لیے 9 مئی کے معاملے میں تو بالکل کلیئر سٹانس ہونا چاہیے کہ اس میں جو ملوث تھا اور اس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کے حوالے سے اسے بالکل سزا ملنی چاہیے. اور اس میں اگین جس طرح ہم فیک نیوز کی بات کر رہے تھے اور اس کے اندر بھی میرا خیال ہے اکراس دی بورڈ کارروائی اگر ہوگی تو پھر اس کی شفافیت میں اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جو تحریک انصاف میں موجود نہیں ہیں ان کو تو 9 مئی کے حوالے سے کلیئر کر دیا جائے اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں. ماجد صاحب، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کی بھی باز کچھ سنائی دے رہی ہے. ایسے میں یہ کس طرح سے کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے تو 5 رکنی مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے اور ساتھ ہی حکومت کو یہ ڈیڈ لائن بھی دی کہ 14 دسمبر تک ہمارے 2 مطالبے مانے جائیں، ورنہ پھر 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی اور پہلے مرحلے میں اوورسیز پاکستانی انہیں کہیں گے کہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں. کیا یہ وارننگ آپ کو لگتا ہے حکومت کے لیے درد سر بن سکتی ہے یا مذاکرات کی طرف جایا جا سکتا ہے؟ جی اس وقت اگر ہم مذاکراتی کمیٹی میں موجود نام دیکھیں تو اس میں علی امین گنڈا پور کے علاوہ باقی جو نام ہیں، عمر ایوب صاحب، گرفتار ہیں، حامد رضا، سلمان اکرم اور اسد کیسر، یہ وہ لوگ ہیں جو مفاہمت کی طرف آنا چاہتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دھیمے لہجے سے سیاسی جنہوں نے ہیڈ کرنا عمر ایوب صاحب نے وہ تو گرفتار ہیں. جی بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی مذاکراتی ٹیم ہے اس کی طرف سے جو مطالبات رکھے جائیں گے یا جو بات چیت کی جائے گی اس میں بنیادی مسئلہ ایک اعتماد سازی کا بھی ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے اندر اور حکومت کے اندر ایک کرائسس ہے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور فی الحال ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی کہ جس کے اندر وہ کون سے کامن پوائنٹس ہوں گے کہ جن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جی دونوں نے مل کے بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ 24 نومبر کے دھرنے اور احتجاج کے بعد اور پھر جس طرح سے اس کا اختتام ہوا اور جس طرح تحریک انصاف یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی ریاستی دہشت گردی ہوئی اور نہتے کارکنوں پہ گولیاں چلائی گئیں، تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ مزید مشکل ہو گئی ہے اور دونوں میں دوریاں مزید بڑھ گئی ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی ہائی سچویشن ہے کہ جس کے اندر سیاسی طور پہ راستہ نکالنے کا کوئی وہ نقطہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ یہ مذاکراتی ٹیم بیٹھ کر حکومت سے کوئی لین دین کر سکتی ہے. لیکن ماجد صاحب، ملک میں ایک بار پھر سیاسی تبدیلی کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، ملاقات کا سلسلہ شروع بھی ہو گیا ہے، ہو بھی رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان افواہوں میں کتنی صداقت ہے؟ جی بالکل، اس حوالے سے ملاقاتیں بھی جاری ہیں اور جو نئی تھیری آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون اور وزیر اعظم شہباز شریف اس طرح سے بیانیے کا توڑ نہیں کر سکے اور ایک مؤثر بیانیے کے ساتھ سامنے نہیں آ سکے، تو اس لیے پیپلز پارٹی یا کسی اور فریق کو یہ موقع ملنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے چیس بورڈ پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایک طرف نظر آتے ہیں اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے. تو اگر تحریک انصاف کے ساتھ حکومت نے یا ریاست نے ڈیل کرنا ہے یا ان کے خلاف مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو انہیں اپنی صفوں کے اندر میرا خیال ہے کہ اتحاد کو قائم رکھنا ہوگا. اگر تو
कौमी असम्बली के अंदर जो स्कोर कार्ड है उसको हम देखते हैं और उसमें कोई तब्दीली होती है तो फिर मुस्लिम लीग नून क्या इस चीज़ को गवारा कर पाएगी? क्या वो उसी जज्बे के साथ रियासती इदारों के साथ खड़ी होगी या नहीं होगी? तो ये एक अहम सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये जो अगर मगर के साथ जो कहानियां चलना शुरू हो गई हैं, ये बिल्कुल इसी तरह ही शुरू होती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किसी भी हुकूमत के गिराने में तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद हो, इमरान खान साहब का जाना हो, तो वो बिल्कुल इसी तरह इब्तदाई गुफ्तगू की चीज़ें के साथ चीज़ें शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखना है कि तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ है और ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग है ये इत्तेहादी हैं। तो ऐसा क्या होगा कि ये इत्तेहादी जो है वो तब्दील हो जाएंगे और एक दूसरे के सामने आएंगे? अच्छा माजिद साहब, पेशगोइयों के माहिर जो फैसल वाफद हैं वो खासे मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात की और गुज़श्ता रोज़ मौलाना से भी मिले। मानी खेज बातें भी वो कर रहे हैं, बानी पीटीआई को बचाने के दावे भी कर रहे हैं। आखिर फैसल वाफदा हैं किस मिशन पर? जी बिल्कुल, इस वक्त उनकी सूरत हाल ऐसी ही है कि वो तमाम जमातों के लिए अपने आप को काबिल कबूल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो हर जमात के पास कुछ ना कुछ डिस्कशन के लिए जा रहे हैं और वो एक ऐसा फार्मूला बनाना चाह रहे हैं कि जिसमें तमाम लोग मुत्तफिक हो जाएं या कम से कम मुस्लिम लीग नून उसमें मौजूद ना हो, या अगर वो मौजूद भी हो तो वो ड्राइविंग सीट पे ना हो, मतलब स्टीयरिंग पे कोई और सियासी जमात हो। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार भी बहुत अहम हो जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि ऐसा क्या बंदोबस्त होगा, क्या उसके अंदर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग शामिल होंगे या नहीं। अगर तो ऐसा नहीं होता तो फिर ये बड़ा मुश्किल है कि मुस्लिम लीग नून से इक़्तिदार लेकर उन्हें उसी असम्बली के अंदर बतौर इत्तेहादी जमात उन्हीं हुकूमती बेंचेस पे बैठना पड़े। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए खासा मुश्किल फैसला होगा, जिसके लिए मुस्लिम लीग नून अभी आमादा नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम लीग नून इस पर आमादा नहीं है और जनाब होगी भी क्यों। इस वक्त वो इक़्तिदार में हैं, पंजाब की बात कर लें, वफाक की बात कर लें, फेडरल में वो बैठे हैं। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, आप अपना तज्ज़िया दे रहे थे।